شیخ القرہ حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب، استاذ القرہ حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرات سب حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ماما نے کہا تھا یہ آپ کو اللہ کے نام پہ بیٹھ جائیں۔ استاد حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت مبلغ اسلام سفیر قرآن، جن کی پہچان اور جن کا تعارف تلاوت قرآن ہے، جب نام زبان پر آتا ہے قاری غلام رسول، تو غلام رسول نامی ہزاروں شخص ہیں، لیکن لفظ قاری آئے تو پھر ایک ہی ذہن میں تصور آتا ہے کہ وہ زینت القرہ ہیں، جن سے کبھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے قرآن سنا، کبھی یحییٰ نے سنا، کبھی مرحوم بھٹو نے سنا، اور کبھی صدام حسین نے سنا، کبھی یاسر عرفات نے سنا، کبھی کرنل قذافی نے سنا، اور کبھی شاہ فیصل نے سنا۔ وہ آواز جو کبھی شہنشاہ بغداد کے روضے پر گونجی، اور کبھی کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے روضے پر گونجی، کبھی یورپ میں، کبھی امریکہ میں۔ ابھی آپ ابتدائی مجلس کے آغاز میں کتنی حسین تلاوت سن رہے تھے، جناب محترم قاری کرامت علی، جن کا میں نام لیتا کرامت علی نہ کہ کرامت علی، کتنی حسین آواز تھی۔ وہ حضرت کے پوتے شاگرد ہیں، لوگوں میں قرآن خوانی کا شعور پیدا کیا۔ دنیا والوں نے گلوکار دیے، قاری غلام رسول نے قاری قرآن دیے، حضور کی نعت پڑھنے والے اشخاص پیدا کیے، لوگوں کے اندر قرآن خوانی کا جذبہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں درازگی عطا فرمائے۔ اب وہ ڈیٹ آف برتھ بتا دوں تو یہ مناسب نہیں، چلو سانی دس دیو، کل کو پوچھے بھی گل آج کل ٹھیک ہے، آج کل برتھ ڈے منائی جاتی ہے، چلو یہ اچھی رات ہے، اس لیے کسی پر تبصرہ نہیں کرتے۔ اب تو مذہبی لوگوں کی بھی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، آج بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں بہرحال، لیکن برتھ ڈے ہماری برتھ ڈے کا یہ حال ہے کہ نادان تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ برتھ ڈے مناتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، نادان تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اور گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا دی۔ تو خوش ہوتا ہے، تیری عمر سے تو 1 سال کم ہو گیا۔ بہرحال اسی میں وقت لگ جائے گا، میں قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اپنی حسین آواز سے تو حضرات، جناب تبلیغ اسلام کے لیے 2 باتیں بڑی ضروری، ایک تو یا کسی اگر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے نا، کسی کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہے، اور یا پھر قرآن کو سن کر مسلمان ہوا ہے۔ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی، امیر المومنین، حضور جب معراج میں گئے نا تو جنت کی سیر سرکار نے فرمائی، تو واپس آئے، نبی پاک نے فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ اے عمر میں چاہ رہا تھا کہ مندر سے جا کر دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اور غیرت جلالی تھے نا؟ فرمایا عمر جی چاہ رہا تھا کہ اندر سے تیرا محل دیکھوں، لیکن جلالی ہے نا۔ اور 22,000 مربع میل کا واحد حکمران امیر المومنین عمر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم ہی دانی کہ سوزے قرت تو، اور تجھے پتہ ہے کہ تیری قرت کی، تیری آواز، تیرا قرآن پڑھنے میں سوز کیسا تھا۔ تو میب دانی کے سوزے قرت تو دیگرگوں کرد تقدیر عمر رہا، تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کی تقدیر کو بدل دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں بہن نے قرآن پڑھا، بہن تھی نا، بہن کو سنا ہوا نا واقعہ،
تقریر سنانا مقصود نہیں، مجھے ایک اشارہ ملا اس لیے بات کو طول دے رہا ہوں. تو بہن نے قرآن پڑھا، بھائی عمر کی تقدیر بدل دی. علامہ کہتے ہیں بھائی اگر قرآن پڑھے تو ساری کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہے. ربی علامہ شاہد رضا صاحب کا کتنا حسین خطاب آپ نے سنا ہے. یعنی علامہ کے خطاب میں پتہ چلتا ہے جہاں ان کی گفتگو گرتی ہے وہاں سے خطیب پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا سوز عطا فرمائے، ساز عطا فرمائے. تو حضرت عمر جیسی شخصیت قرآن سن کر مسلمان ہوئے. قرآن سن کر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اور یہ آپ نے سنا نا نجاشی بادشاہ، یہ نجاشی بادشاہ کا حضور نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا. یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی. بہرحال یہ فقہی ایک مسئلہ ہے، اس میں نہیں ترجم. وہ بھی ایک صحابی سے قرآن سن کر آنکھوں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے میرے حبیب جب وہ آپ سے قرآن سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ ان سے سنتے جو ان کے رسول پر اترا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر وہ نجاشی اپنی سیٹ سے نیچے اتر آتے ہیں اور حضور کے قاری کو کہتے ہو قاری مجمع میں کھڑے ہو کر پڑھا ہے، آج ذرا ممبر پر بیٹھ کر، اسٹیج پر بھی بیٹھ کر پڑھا. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت استاد القراء کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اپنی حسین آواز سے مجھے آپ کو مستفید فرمائیں. نعرہ تو انہوں یاد ہے؟ لنگر کھا کے آئے ہو نا واپس، تسی ادھے تو زیادہ تھلے چلے گئے سی تے روٹیاں تھوڑے واسطے اور بھی ماشاءاللہ میلاد النبی دا لنگر تے خیر کم ہوندا ہی نہیں، تھوڑا جہا اور بھی تبرک منگوا لیا ہے. تو ادھے تو زیادہ تسی تھلے ہو کے بھی واپس فریش ہو کے آئے ہو. کہ قبلہ قاری صاحب تیسری جگہ ان پڑھن بیٹھے، یعنی اس عمر میں یار 77-78 کی دہائی میں بات کل کو کہہ رہا ہے کسی کا 78 سال کی عمر ہو تو بابا جی نے اٹھن نہیں ہوتا، ابھی آواز سن لینا آپ. تو نعرہ بھولیے گا نہیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ نعرہ یوں لگائیں کہ اللہ تو سنتا ہی ہر جگہ موجود ہے، کملی والے بھی سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، فیضان قرآن، سفیر قرآن، مبلغ اسلام، شیخ القرہ، استاذ القرہ، زینت القرہ. نہیں آیا بہت تیز آواز کیچ کرے گا، ٹھیک ہے، بہت تیز. چلو ٹھیک اسی ٹیٹ کر دے، باقی سارا کچھ کر لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس وقت میں بھی سمجھو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، یہ ظالم گلا، یہ ظالم جسم. ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تیسری جگہ پر ہو یا چوتھی پر جگہ ہو، یہ بھی سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے. یہ سعادت ہی ہے. جس جگہ دیکھیں حضور کے چرچے، آپ کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں. اور جنہوں نے اور ذوق دکھایا، انہوں نے انٹرنیٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ ساری دنیا میں آوازیں جا رہی ہیں. کوئی جگہ خالی رہ نہیں سکتی حضور کے ذکر سے.
مگر یہ منہ پر تعریف نہ سمجھنا آپ کی، جج صاحب کی یا قاری صاحب کی یا آپ حضرات کی. جیسے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے ہیں تو پاکستان والا ماحول نظر آ گیا. جھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، اور زندہ دل حضور کے غلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکتیں فرمائے. ذرا دروشی پڑھ لیجئے. اور سب بیماروں کو اللہ شفا دے، لیکن جو سب بیماروں کے لیے دعا ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ خطیب برطانیہ قاری خادم حسین کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سبحان اللہ. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحان الله. اللهم زد فزد. الله بارك الله. الله الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما شاء الله. الله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان الله. الله أكبر. جزاك الله. جزاك الله. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم
من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحان اللہ. اللہ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير. سبحان اللہ. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقد
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس پر میں تو تقریر نہیں کر سکتا. حضرت قاری صاحب، آپ کے خطیب، یا علامہ اعظمی صاحب، یا علامہ شاہد رضا صاحب، یا بڑے بڑے علماء کرام اس پر تقریر کریں تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ہم سب مکہ پاک کے اس مقام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان، خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی. محمد رات تشریف. ٹھیک ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ تشریف کیا حضرات؟ تشریف کیا سارے ساتھی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، بعد میں ملاقات کریں. سبحان اللہ. حضرت صاحبزادہ صاحب اوتھے اردو والے پنجابی نال تڑپا کے آئے نے، اتنے پنجابی والے جڑا ہاتھ کرن گے وہ انشاءاللہ تسی دیکھو گے. اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں، اور آپ کے مضمون میں بھی یہاں یہ بات آئی، ہمارے علماء بھی بیان کریں تو ایسا لگے جیسے مکہ پاک میں اس مقام مقدس کے پاس کھڑے ہیں جہاں آپ کی ولادت ہوئی. لیکن اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ پیدا ہوئے. ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہے، پہلا لفظ یہ ہے کہ قد جاء یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا.
اے کتاب والو اب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے، اب کیا ہوگا پھر؟ ساری کائنات میں حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہے، ساری کائنات میں۔ وہاں انٹرنیٹ لگا ہوا تھا علامہ آجوی صاحب کی مسجد میں، اور ساری کائنات کے ذرے ذرے تک حضور کی شان اور حضور کا ذکر پہنچ رہا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، پھر جاء ہی کہا ہے، اور اسی تلاوت کے اندر آگے جا کے یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، تمہیں گمراہی کی اندھیریوں سے نکال کے نور کی روشنی کی طرف لا رہے ہیں۔ پھر اخیر میں جا کے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترہ، وہ باتیں جو رسولوں کے زمانے میں نہ ہو سکی وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ جاء کا لفظ ہے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے یہ جہان کی، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے بس تیری داستان ہے، کان جدھر۔ آپ نے محسوس کیا ہے ڈرامے ختم اور فلمیں ختم، علماء نے بڑا زور لگایا کہ ایسی فلمیں نشر نہ کرو، یہ انتظار تھی کہ لوگوں دیکھو ابھی میرے محبوب کا زمانہ آ رہا ہے، محفل میلادیں ہوں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا،
کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور پیش نظر وہ نو بہار تو سجدے میں دل، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر پیش نظر وہ نو بہار تو سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، روکیے۔ چلو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تجھ سا، اللہ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تجھ سا سیاہ کا تجھ سا سیاہ کار کون، اور ان سا شفیع ہے کہاں۔ تجھ سا سیاہ کار کون، اور ان سا شفیع ہے کہاں۔ پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، 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 پل سے گزارو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، قیامت کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے سکے باغ، سکے 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 باغ ہوئے مڑ ساوے، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آوڑیا وچ مالی، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، یہ پورا انگلینڈ یہ خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، کیسا سبز ہوا ہے۔ کسی شہر کا نام لو جس میں سرکار کے ذکر سے بہاریں نہیں ہیں، سکا سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آوڑیا وچ مالی، جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا وہی میاں محمد بخش صاحب کا، جو میاں محمد بخش صاحب کا وہی ڈاکٹر اقبال کا، جو ان کا وہی مولانا رومی کا، وہی مولانا جامی کا، وہی داتا صاحب کا، وہی غوث پاک کا۔ سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آوڑیا وچ مالی، بنے چمن وچ رنگ ہزاراں تے
تے پھل کھڑے ہر ڈالی پھل کھڑے ہر ڈالی نور محمد ظاہر آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر اول آخر دوویں پاسے او ہوئی مل کھلویا اول آخر دوویں پاسے او ہوئی مل کھلویا کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چن تارے کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چن تارے تابی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے تابی نور محمد والا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سبحان اللہ سبحان اللہ تابی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے تابی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے تابی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے شکریہ اللہ کرے آواز دیر تک انصر بیٹے تھلوں کی کرسی لے آؤ تھے کارنر تے بچا کرسی ہے بات ٹھیک بات رہنے دو تھے کنارے بچھا دے جتے بابا رہنے تھے حضرات زینت القرآ حضرت علامہ استاذ العلماء قاری غلام رسول صاحب سے آپ بڑے حسین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت اور امام اہل سنت کا نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے. خدائے بالو برتر اس آواز کو ہمیشہ اسی طرح گونجتا رکھے. آئے خزانہ گلشن باغ رسول میں ہر شاخ اے کریم ہری کی ہری رہے. حضرات وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. آپ حضرات کو کچھ جو تاخیر ہوئی ہے اس کی آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دعا میں شامل ہوئے بغیر جائیں گے تو کہیں ہمارا یہاں بیٹھنا ادھورا نہ رہ جائے. خطیب پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب تشریف فرما ہیں.